السلام علیکم بزم عزیز. آج کل تو کچھ موسم ایسا آ گیا ہے، کیا کہیں کہ حبس کا ہے، گھٹن کا ہے، گرمی کا ہے، آموں کا ہے، جامن کا ہے، کس چیز کا ہے موسم. مہنگائی کے موسم ہے. جدھر دیکھو، جہاں بیٹھو، جدھر بیٹھو، گھر میں ٹی وی آن کر لو، کوئی ولاگ دیکھ لو، کوئی اخبار پکڑ لو، مہنگائی مہنگائی، ٹیکس یہ وہ برمار ہے. یہ ایک ہی شکوہ ہے جس ہر شخص شکوہ کناں ہے، لیکن کوئی بھی یہ شخص یہ نہیں سوچتا کہ اس مہنگائی کے ہم ذاتی طور پہ خود بھی تو ذمہ دار ہیں. چلیے ہم بہت لوئر مڈل کلاس کو چھوڑ دیں کہ ظاہر ہے ان کی آمدنی، ان کے ذرائع اتنے محدود ہیں کہ ان کے لیے تو ایک وقت کی روٹی بھی پیٹ بھر کر کھانا دشوار رہا ہے. ہر دور میں ہی سفر جس نے بھی کیا ہے وہ ہماری لوئر کلاس ہے، جس نے ہمیشہ سفر کیا. تو موجودہ دور میں تو یہ صورتحال ہے کہ اس مہنگائی، جس ٹیکس کے ہمیں بڑے گلے شکوے ہیں اور مہنگائی کے بھی ریٹ بڑھ گئے ہیں. جی کیا کریں جی، جتنے میں گراسری ہم ایک پہلے کرتے تھے 2-4 سال پہلے، اب اس سے آدھی بھی کریں تو اسے چوگنے پیسے لگتے ہیں. بھی کیسے لگتے ہیں ذرا کبھی غور فرمایا ہم نے؟ تو اپنی گراسری کی لسٹ کو نکال لیں کسی دن اور ذرا ٹیلی کر لیں کہ گھر میں اتنے افراد نہیں ہوتے جتنی کی چیزوں کی کوانٹٹی ہوتی ہے. اب ہمیں کوالٹی بھی اعلیٰ چاہیے، ہمیں کوانٹٹی بھی زیادہ چاہیے. اگر 4 یا 5 فرد ہیں گھر میں تو آپ دیکھیے گا 4-5 فرد جو ہیں، 4-5 افراد کی پسند کی اس میں پیسٹ الگ سے برانڈ کی ہوگی، ان کے جو باڈی اور لوشنز ہیں، ان کے جو ہیئر سپرے ہیں، ان کے جو پرفیوم ہیں، ان کے جو باتھ سوپ ہیں، ان کے جو ہینڈ واش ہیں، ماؤتھ کلینر ہیں، وہ سب کے اپنی اپنی مرضی کے برانڈ کے ہیں. تو اس میں کیا ہوتا ہے جب ہم ان چیزوں میں اتنی ورائٹی لے آتے ہیں تو پھر کیا اتنی ہی قیمتیں بڑھتی ہیں نا، اتنا ہی بل بڑھتا ہے. تو وہ جو آج سے 30-35 سال پہلے وہ جو ہماری نسل در نسل سلسلہ تھا کہ ایک ہی شیمپو ہے جو استعمال ہو رہا ہے، ایک ہی صابن ہے جو استعمال ہو رہا ہے، تو ایک مخدود پیمانے پہ چیزیں آتی تھیں، لیمیٹڈ آتی تھیں اور ایک ہی ریٹ کی. اب برانڈڈ بھی چاہیے. جب برانڈڈ چاہیے بھی، اپنے وطن کی چیزوں پہ یقین نہیں رہا تو برانڈڈ چاہیے. تو کیا برانڈڈ چیزوں میں کیمیکلز نہیں ہوتے؟ کیا وہ 2 نمبر نہیں ہوتی ہیں؟ ایسا سب کچھ ہوتا ہے. تو ہر چیز کو تو ہم نے خود اوکھے کر لیا ہے. اب ہمیں کچن کا سامان خریدتے ہوئے ہم اتنے ایکسٹرا مسالہ جات خرید لیتے ہیں گویا ہم سے بڑا کہ دنیا میں کوئی کوک ہی نہیں ہے. ہم نے چائنیز بھی بنا لینی ہے، ہم نے دیسی کھانے بھی بنا لینے ہیں، ہم نے مرغ مسلم بھی بنا لینے ہیں، فرائیڈ چیزیں بھی بنا لینی ہیں. تو بے سوچے سمجھے جو ہی شاپنگ کے لیے جاتے ہیں، گراسری کے لیے، تو اٹھاتے جاتے ہیں، ٹرالی بھرتے جاتے ہیں. چاہے اس ٹرالی میں آدھی چیزیں ایکسٹرا آ جائیں اور پھر وہ ایکسپائر بھی ہو جائیں پڑے تو وہ ہمیں گوارا ہے، لیکن اپنے بل کو بیلنس کرنا ہمیں گوارا نہیں. ایک اندھا دھند دوڑ سی لگی ہوئی ہے نا. 100 طرح کی چیزیں، ہم نے میکرونیز بھی لینی ہے، ہم نے اسپیگٹی بھی لینی ہے، ہم نے پاستا بھی لینا ہے، گویا ایک ماہ میں کھانا ہے. ہم نے ہوٹلنگ بھی کرنی ہے، مہینے میں 2-4 دفعہ ہم نے ہوٹلنگ بھی کرنی ہے، بلکہ 2-4 دفعہ نہیں، اس سے زیادہ بھی ہو سکتا ہے کہ جب بھی ذرا موسم دیکھا، موڈ دیکھا، دوست جمع ہوئے، رشتہ دار جمع ہوئے، چلیں جی گیٹ ٹوگیدر کے باہر ملتے ہیں. کیونکہ ہم نے خاندانی ملاقاتیں کم کر لی ہیں نا. ہم نے جب سے وہ خاندانی ملاقاتیں، رشتہ داروں سے تھوڑی دوریاں کر لیں، منافقتوں اختیار کر لیں، ہم نے ریاکاری کو اپنا لیا، تو پھر ہم نت نئے رشتے ناتوں کی تلاش میں بھی رہتے ہیں، نت نئے دوستوں کی تلاش میں بھی رہتے ہیں. بھی ذرا ٹہکا تو جم سکیں. تو وہ ٹہکا جمانے کے چکر میں دیکھیں ہم اچھا بھلا ہمارے گھر کا پینٹ ہوتا ہے اور ہم کہتے ہیں نہیں بھائی یہ 2 سال پہلے کروایا تھا، خراب ہو رہا ہے. بھی خراب تو ہو رہا ہے باؤنڈری وال سے، خراب ہو رہا ہے گیرج کی سائڈ سے، لیکن شوق لگ جائے گا کہ اندر بھی پینٹ کروا لیتے ہیں. اب یہ نہیں وہ والا پینٹ کروانا ہے. تو اسی طرح خود جب ہم نے قناعت پسندی کا دامن چھوڑ دیا اس چیز کو کہ ایک جگہ پہ اگر ہمارا یو پی ایس چل رہا ہے، لائٹ چلی گئی، لائٹ جاتی بھی بہت ہے، آپ کو پتہ ہے نا اپنے دیش میں بجلی کا وابڈا کا اپنا ہی راج ہے. اس سے آپ کسی صورت بھی اس راج کو نہ بدل نہیں سکتے. لوڈ شیڈنگ لمبی کتنی بھی ہم چاند تک انسان پہنچ جائے، آگے مارس پہ بھی چلا جائے، لیکن پاکستان کی لوڈ شیڈنگ اللہ ہی حل کرے تو کرے. تو یہ نہیں ہوگا کہ جب لائٹ چلی گئی ہے تو گھر کے جو 2-4-5-7 افراد ہیں وہ ایک جگہ 1-2 فین چلا لیں، چلیں 2 جگہ بیٹھ جائیں. ہر شخص اسی طرح میرا کمرہ، میرا بیڈ وہاں پر ٹکا رہے گا. نتیجتاً کیا ہوگا؟ اگر لوڈ شیڈنگ 5-7 گھنٹوں کی ہے تو یو پی ایس کتنا ساتھ دے گا؟ اور پھر جو جلائے ہوئے ایک دوسرے کو پڑھتے رہیں گے. تو یہ جو شیئرنگ کا جذبہ بھی ختم ہو گیا ہے، قناعت کا جذبہ ختم ہو گیا ہے، صبر و رضا کا جذبہ ختم ہو گیا ہے.
اور اس پہ شکوہ رہ گیا تو رہ گیا جی بس مہنگائی کا. تو ذرا اپنی گراسری کی لسٹ کو مخدود کر لیں. یہ جو چٹخارے دار چیزیں ہیں انہیں ذرا مائنس کر دیں. یہ صحت کے لیے میرا نقصان ہے. یہ جو مسالہ جات بھرے کے بھرے لے آتے ہیں بجائے اس کے کہ اپنے کلاسک ٹچ کے ساتھ اپنے اصلی پیور جیسے ہلدی مرچ نمک ہے ہمارا پنک نمک ہمارے دیس کا نمک اس کو استعمال کریں. تو آپ مسالہ جات لے آتے ہیں. ان مسالہ جات میں کتنے کیمیکلز ہیں اور آپ کو کیا پتہ ہے وہ مسالہ جات کب کے پیک کیے ہوتے ہیں. کیا وہ اچھے بھی ہوتے ہیں صحت کے لیے یا نقصان دہ ہوتے ہیں. کوئی نہ کوئی مسالہ جات میں ایسی کوئی چیز ہوتی ہے جو اسٹامک کو تنگ کرتی ہے اور اسی کا رزلٹ ہے کہ پاکستان میں اسٹامک کے جو پیشنٹ ہیں ان میں دھڑ اضافہ ہو رہا ہے. تو چسکا تو ختم ہی نہیں ہوتا. نا آنکھوں کا چسکا ختم ہوتا ہے. پیٹ کتنا بھر جائے توندے نکل آئی ہیں. گاڑیاں گیراج میں تو 2 قدم پہ بھی جانا ہے تو ہم نے چل کے نہیں جانا. چل کے جانے سے تو گویا ہماری شان میں فرق پڑ جاتا ہے. تو اگر 2-4 قدم چل لیں گے تو ہم جم خانہ جو ہم نے جوائن کر لی ہے جم کو تو ہم اس کے خرچ سے بھی بچ جائیں گے. لیکن ہم نے بہتر سے بہتر جم جوائن کر لینا ہے. لیکن ہم نے اپنے گھر کے لان میں یا گھر کے باہر روڈ پہ یا قریبی پارک میں واک کے لیے نہیں جانا. واک کے لیے وقت نہیں نکالنا. کچھ 2-4 قدم چل کے قریب والی مارکیٹ میں جا کے کچھ شاپنگ نہیں کرنی. ہم نے گاڑی نکالنی اور دور دراز شاپنگ کا انتخاب کرنا ہے. چلو وہاں چلتے ہیں وہاں چلتے ہیں اس شاپنگ مال میں دیکھتے ہیں. تو یوں اس طرح سے پٹرول کا خرچہ بھی ہم نے بڑھا لیا. اور پھر ہم کہتے ہیں پٹرول بہت مہنگا ہے. بھئی ماننا بہت مہنگائی ہے. یہ حقیقت ازر من الشمس ہے کہ بہت مہنگائی ہے. ناقابل یقین حد تک آسمان کو چھوتی ہوئی مہنگائی. اور ابھی یہ بڑھے گی. یہ سلسلہ رکے گا نہیں. تو یہ رک سکتا ہے اگر ہم قناعت کر لیں. اگر ہم اپنی بے لگام خواہشات کو تھوڑی سی لگام ڈال لیں. اگر ہم 2-4 ڈشز ایک دفعہ بنانے کی بجائے اور کھانا ویسٹ کرنے کی بجائے پھر بعد میں یہ ڈھونڈنے کے لیے کہ بھی کوئی مل جائے ہم اسے یہ دے دیں بچا کچا یا ڈسٹ بن میں پھینکنے کے لیے پرندوں کو ڈالنے کے لیے اور باسی کھانا پڑا رہے فروزن کھانا فریز کر دیتے ہیں. یہ نہیں اسی وقت اپنی میٹ کو پکڑا دیں اپنے گارڈ کو ڈرائیور کو دے دیں فروزن کھانا. پھر بعد میں جب لائٹ چلی گئی ساری چیزیں میلٹ ہو گئیں تو پھر پھینکنی پڑی. تو اس طرح سے کچھ ہمارے اپنے طریقہ کار ہمارے اعتبار بھی تو ایسے ہیں نا. گویا ہم کیوں ایسے ہو گئے ہیں بھئی. اس لیے ایسے ہو گئے ہیں قناعت سے ہم ہٹ گئے ہیں. تو جب تک ہم میں قناعت کا جذبہ تھا تھوڑی ہمیں زیادہ لگتی تھی. اب زیادہ بھی تھوڑی لگتی ہے. ٹیبل پہ 2 ڈشز بنی ہوں کوئی ایک چاول بھی بنے ہوں سیلڈ چٹنی اچار بھی پڑے ہوں تو پھر بھی کوئی نہ کوئی کمی لگتی ہے. اور اگر گھر کا کوئی میٹھا پڑا ہو تو وہ نہیں بھئی چلیں آئس کریم منگواتے ہیں. بھئی آئس کریم کھاتے ہیں. آئس کریم کولڈ ڈرنکس حالانکہ نقصان دہ ہیں. یہ کوئی کولڈ ڈرنک پیور مشروب نہیں ہے اور آئس کریم پیور دودھ کی بنی آئس کریم نہیں ہے. ہم جانتے ہیں ہم سب جانتے ہیں لیکن اس کے باوجود پتہ ہے زہر ہے لیکن کھائے چلے جاتے ہیں. تو آنکھوں کی ہرس کو ہوس کو ذرا بجھنے دیں. ہرس تو کسی بھی قسم کی ہو ہوس کا جذبہ کسی بھی قسم کا ہو تو یہ نہ لے بیٹھتا ہے. تو قناعت ایک بہترین اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے قناعت اور شکر گزاری. تو جذبہ قناعت کو اختیار کر لیجیے اور مہنگائی کا رونا ہمارا خود ختم ہو جائے گا. یہ اپنا شیمپو اپنا سوپ اپنی پیسٹ اور اپنے لوشنز اور ہمیں جی ہینڈ واش بھی چاہیے. ہمیں جی وہ جو ہے کوئی نہ کوئی جیل بھی چاہیے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ اسی طرح ہماری گراسری کی لسٹ کو ہمارے اختیار سے آمدنی سے باہر کر دیتی ہیں. تو تھوڑا سارا ان پہ قابو پا لیجیے تو کچھ نہ کچھ قدرے دال دلیا زندگی کا ہو ہی سکتا ہے. اگر قناعت کی ڈوری کو ریشمی سی ڈوری ہے ہاتھوں سے سرکتی ہے تو اسے پھر پکڑ لیں اور کوشش کریں کہ جتنی چادر ہے اتنے پاؤں پھیلائیں. چادر سے باہر پاؤں پھیلائیں گے تو پھر یہی ہوگا نا. نہ ہم پاؤں کاٹ سکتے ہیں نہ سر کاٹ سکتے ہیں لیکن بے لگام خواہشوں کو لگام تو ڈال سکتے ہیں. دوسروں کی دیکھا دیکھی اپنے آپ کو تنگ کرنے سے بہتر یہ ہے کہ ہم خواہشات کا ادارہ سمیٹ لیں.